بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک افسانہ نگار نور شاہ کی حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات اور ان کا افسانہ آسمان، پھول اور لہو میں آپ کو بھیج چکا ہوں، اور آج کا جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے ایک نثری اصناف میں سے ایک اور صنف ہے خاکہ نگاری۔ تو خاکہ نگاری پر ایک مختصر نوٹ ہے، اور پھر آج کے خاکہ نگار ہیں مولوی عبدالحق، ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر ایک مختصر نوٹ بھی ہے، اور انہوں نے جو خاکہ لکھا ہے وہ لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی پر۔ اس کے علاوہ سوالات کے جوابات بھی ہیں، اور مشق میں کچھ اہم اور ضروری چیزیں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی درسی کتاب جو ہے آپ کی ٹیکسٹ، اس کا پیج نمبر جو ہے وہ ہے 61 سے آپ کتاب کو کھولیں اور توجہ سے دیکھتے رہیں، نظر کتاب کی طرف اور کان ذرا میری باتوں کی طرف آپ لگا کر غور سے اس سبق کو سنیں اور اس کی تیاری بھی کریں۔ تو بچوں، یہ ہے آج کا سبق جو ہے وہ ہے خاکہ نگاری، اس پر مختصر نوٹ ہے۔ تو خاکہ نگاری انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے۔ اردو میں خاکہ کے لیے مرکہ اور قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس طرح خاکے کی ذریعہ پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ تاثر جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا، خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے
بلکہ اس سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے۔ پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے۔ حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ صرف ان ہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ مرعوبیت کہتے ہیں یعنی وہ کسی شخصیت کے رعب میں نہیں آنا چاہیے، یا اس شخصیت کا اس پر کوئی ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ نظر آئے، یعنی اس کا کسی شخصیت کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی، جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مرعوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر و اہانت یا ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خامیوں کے بیان سے بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا، سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکیں اور اس شخصیت کی منفرد خصوصیات کو پہچان سکیں۔ اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تکلفی، برجستگی اور لطیف مزاح کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا حالی کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب بچو ہے مولوی عبدالحق پر ایک مختصر نوٹ ہے، یعنی ان کی حالاتی زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی زبان کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ کے قریب سراوا میں 20 اگست 1870 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ ہر جگہ نیک نامی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک 6 ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا، جس نے تحقیقی، علمی
اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انجمن ترقی اردو کے دفتر کو حیدرآباد سے دلی لائے اور انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLIT کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے لیکن خاطر خواہ قدر نہیں ہوئی۔ 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زبان دان، لغت نویس، قواعد دان اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں، ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں، عبارت میں الجھاؤ نہیں، جو کچھ لکھتے ہیں صاف ستھرے اور عام فہم انداز میں وضاحت سے لکھتے ہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انگریزی، اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ زیر نظر مضمون میں انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیت پر لکھا ہے۔ دیکھیے کم سے کم الفاظ میں اپنے ممدوح کی کیسی تصویر کھینچی ہے۔ ممدوح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ممدوح کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ تو بچوں اب ہم حالی کا جو انہوں نے خاکہ لکھا ہے اس خاکے کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر جو ہے آپ کی ٹیکسٹ جو ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 65۔ مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی۔ فروتنی کہتے ہیں عاجزی کو، اور خلقی یعنی پیدائشی طور پر۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا اور پھر عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مداح رہتا تھا، یعنی ان کی تعریف کرتا تھا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے
زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔ تو محجوب ہوتا ہے شرمندہ، اور ناخدا ملح کو کہتے ہیں کشتی کھینے والا۔ تو یہاں جو معنی نکلتے ہیں تو قوم کے ناخدا کے معنی ہوئے قوم کے رہنما یا قوم کے سربراہ۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جھاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے۔ پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انوار احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے۔ رقیق القلب یعنی نرم دل تھے، یعنی جس کو فوراً رونا آ جائے۔ نرم دل شخص جو ہوتا ہے اس کو رونا بھی آتا ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے، سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، یعنی خصوصیت نہ تھی۔ بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے۔
तासब उनमें नाम को ना था। हर कौम व मिल्लत के आदमी से यकसां खलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम निज़ा का कोई वाक़ा सुनते थे, निज़ा होता है फसाद, झगड़ा, लड़ाई वगैरह, तो उन्हें बहुत रंज व अफसोस होता था। तहरीर व तकरीर में तो क्या, निजी होता है ज़ाती, और बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से भी कोई कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फ़िरके की दिल आज़ारी का बायस हो, बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते थे। बेतअस्सुबी का वصف उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। नाम व नमूद छू कर नहीं गया था, वरना शोहरत वो बदबला है कि जहाँ ये आती है कुछ ना कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो ताल्ली ऐब ही नहीं रही। ताल्ली होता है यानी अपनी बड़ाई करना, बल्कि शेवा हो गई है, यानी आदत बन गई है। वो सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और अशारे कनाए में दूसरों की तहकीर और दर पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं ताल्ली आ गई है, मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पैराए में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन माल है नायाब पर गाहक हैं उनसे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सब से अलग। उनका ज़ौक़ शेर आला दर्जे का था, जैसा कि हयात सादी, यादगार गालब और मुकद्दमा शेर व शायरी से ज़ाहिर है, लेकिन वो ख्वा मख्वा उसकी नुमाइश नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्फाक से बात आ पड़ती तो वो खुलकर उसके नुकात बयान करते थे। हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई किसी शायर से मिलता है तो उससे अपना काम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक़ गुदगदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातब भी उससे यही फरमाइश करेगा, और बाज़ औक़ात तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बग़ैर फरमाइश ही अपने कलाम से महजूज़ फरमाने लगते हैं। महजूज़ होता है लुत्फ़ अंदोज़ी उठाना। और गुदगुदाता एक लफ्ज़ जो अभी हमने पढ़ा है, इसके मानी हैं कभी कभार उंगलियों से जिस्म के साथ इस हद तक छेड़ की जाती है कि आदमी हंसने लगता है, इसको गुदगुदाना कहते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे उसकी तवक्का रखता है। बाज़ शायर तो उसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़बान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़र कर देते थे। उज़र होता है बहाना कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये महज़ उज़र लंग ही ना था। उज़र लंग यानी कमज़ोर सा बहाना। इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात यह थी कि वो खुद नमाई से बहुत बचते थे। खुद नमाई यानी अपने आप
کو پیش کرنا، اپنی بڑائی یا اپنی نمائش کرنا۔ آج کل تو ہمارے اکثر شاعر ترنم سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں، تحت اللفظ ہوتا ہے بغیر ترنم کے پڑھنا، ان میں بعض طرح طرح سے چشم و آبرو، ہاتھ، گردن اور جسم سے کام لیتے اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا، یعنی بیمار تھے۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بہت بلند آواز، مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوڑام مچ گیا، یعنی لوگ رونے لگے سن کر، اتنا اثر پیدا ہوا۔ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورد لعن و طعن تھے ہی، یعنی لوگ ان کو ملامت کرتے تھے، اور ہر کس و ناقص ان کے منہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھی۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشانہ ملامت بن گئی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور طعن و تعریض کی صدا آنے لگی۔ تعریض یعنی اعتراض۔ اودھ پنج میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور پھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ اب تر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں گی۔ خرافات ہوتا ہے بکواس۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلا۔ کیا پوچھتے ہو، کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ۔ سب کچھ کہا انہوں نے، پر ہم نے دم نہ مارا۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینیوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ غل تو بہت یاروں نے مچایا، پر گئے اکثر مان ہمیں۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا کہ ایسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے، لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ حجت ہوتا ہے یعنی اڑنا۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔
کٹ حجتی ہوتا ہے یعنی اپنی بات پر اڑے رہنا. ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے. ضبط اور اعتدال یعنی متوازن طریقے سے ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں. یہ ادیب کا بڑا کمال ہے. یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آخر آدمی سر رشتہ اعتدال کھو دیتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے. غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی. جس نے چاہا چھاپی. ان کی تصنیفات مال غنیمہ تھی. مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو. مسدس ان کی نظم ہے جو 6 مصرے والی نظم ہوتی ہے. یہ کیسی سیر چشمی اور اعلی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو. قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے. اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے. کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے. ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا. مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائے میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا. وہ سر جھکائے، آنکھیں نیچی کی، چپ چاپ سنا. مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا. تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی. لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے. یہ تنقید کی تعریف ہے ایک طرح سے. مولانا خالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے. ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا. لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہیں، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا. آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر عشیر بھی کیا ہو. عشر 10ویں کو کہتے ہیں تو عشیر 10ویں کا 10واں حصہ. پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے. آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی ایسا شاذ ہوتا ہے، شاذ و نادر. مفکر یعنی ایک بڑا اسکالر، ایک عالم فاضل. تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق عملی میدان میں بھی اپنی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں. مستفید یعنی فائدہ مند ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے.
انہوں نے ہمیشہ حمایت کی۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد یہ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا، یعنی پڑھتے ہوئے ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے۔ خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور ان کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے رہے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کا نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگی کہ اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ نمونے کا کام دیں۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا تھا، یعنی واضح ہوتا تھا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، اور خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پا جائے گا، کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا۔ مخل ہوتا ہے یعنی خلل کرنے والا۔ اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہ ہوئے۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے۔ مولانا نے یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو 2-1 روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا، پھر کوئی چون و چراں نہیں کرے گا۔ جب میں گیا
تو بیمار ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی۔ تو یہ تھا حالی کا خاکہ جو مولوی عبدالحق نے لکھا۔ تو بچوں اب ہیں مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر امتحان میں یہ مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ ان پر جملے بنانے بھی پوچھے جاتے ہیں، تو ان کو ذرا غور سے دیکھو اور سنو۔ خصائل ہوتا ہے عادتیں اور خصلت کی جمع، تصدیق سچ ہونے کی تائید، فروتنی غرور کا نہ ہونا، انکسار یعنی عاجزی، سروقد کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، محجوب شرمندہ، ناخدا، ملا کشتی کھینے والا، رقیق القلب نرم دل جس کو فوراً رونا آ جائے، تخصیص خصوصیت، نزاع لڑائی جھگڑا، دل آزاری دل دکھانا، نام و نمود نمائش ظاہرداری، تعلی کرنا اپنی بڑائی کرنا، شیوا عادت، فضیلت بڑائی برتری، عذر لنگ جھوٹا یا کمزور بہانہ، تحت اللفظ شعر کو بغیر ترنم کے پڑھنا، مورد لعن و طعن جس کی ملامت کی جائے، تعریض اشارتاً کسی پر اعتراض کرنا، کٹ حجتی اپنی بات پر اڑے رہنا، سر رشتہ اعتدال کام اور برتاؤ کا وہ طریقہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بیچ کا طریقہ یعنی متوازن طریقے سے، قانع قناعت کرنے والا یعنی جو پاس ہو اس پر خوشی سے گزر بسر کرنے والا یعنی صبر کرنے والا، مال غنیمہ لوٹ کا مال وہ چیز جو مفت ہاتھ آ جائے، مسدس 6 مصروں کی بند والی نظم، حالی کی نظم مد و جزر اسلام اس حیت نظم کی بہترین مثال ہے، سیر چشمی غنی ہونا لالچ کا نہ ہونا، عشر عشیر 10ویں حصے کا 10واں حصہ یعنی بہت تھوڑا، مفکر سوچنے والا فلسفی فکر کرنے والا، مستفید فائدہ حاصل کرنے والا، مترشہ ٹپکتا ہوا بالکل ظاہر واضح، منضبط کرنا اصول اور قاعدے کے لحاظ سے مرتب کرنا۔ تو بچوں یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تو پہلے 5 کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ باقی والے الفاظ جو ہیں تاکہ آپ ان پر خود جملے بنائیں اور مشق کرو۔ تو یہ ہے پہلا لفظ جو ہے یہ خصائل ہے، اس کے معنی ہیں عادتیں، اور خصائل خصلت کی جمع ہے، تو ہم اس پر جملہ بنا رہے ہیں۔ مولانا حالی کی خصائل قابل رشک تھی۔ نمبر 2 ہے تصدیق، سچ ہونے کی تائید، اچھی باتوں کی تصدیق ہر کوئی کرتا ہے، جملہ بن گیا۔ سروقد کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، مولانا حالی حمید الدین کی تعظیم میں سروقد کھڑے ہوئے۔ پھر ہے فروتنی غرور کا نہ ہونا، انکسار، مولانا حالی میں فروتنی اور عاجزی تھی۔ پھر ہے ناخدا، ملا کشتی کھینے والا۔ آج کل کے ناخدا قوم کے لیے خطرہ ہیں۔
تو یہ 5 جملے ہم نے بنائے ہیں، پہلے 5 مشکل الفاظ کی۔ تو بچوں اب ہم آئیں گے توضیحات پر۔ یہاں آپ کی اس درسی کتاب میں کچھ وضاحت کی گئی ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی پوری زندگی کے حالات، واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس شخص سے جو کچھ ہمارا میل جول رہا ہے، اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ یعنی سوانح حیات میں پوری زندگی اور اس کی تفصیلات کا بیان ہوتا ہے، خاکے میں ذاتی تاثرات بیان کیے جاتے ہیں، اور شخصیت نگاری میں ذاتی تاثرات اور دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، سوانح حیات، خاکہ نگاری اور شخصیت نگاری، اور تینوں کی تعریف کی گئی ہے یہاں پر۔ اس کو آپ غور سے سمجھیں۔ مولانا نے بعض بڑے لوگوں کی سوانح حیات لکھی ہیں۔ ایک تو سر سید کی سوانح جس کا نام حیات جاوید ہے، اور دوسری فارسی کے مشہور شاعر، ادیب اور صوفی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا نام حیات سعدی ہے۔ مولانا شبلی نے حیات جاوید کے بارے میں کہا تھا کہ مولانا حالی نے سر سید کی سوانح نہیں لکھی، بلکہ ان کی مدلل مداحی کی ہے، لیکن مداحی کی ہے۔ انہوں نے سر سید کی غلطیوں وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مولانا حالی نے تو اس بات کا برا نہ مانا، لیکن مولوی عبدالحق جو مولانا حالی سے بہت عقیدت رکھتے تھے، وہ ضرور خفا ہوئے۔ اس بات کی روشنی میں مولوی صاحب کا یہ مضمون دوبارہ پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی نظر میں مولانا حالی ایک مثالی شخصیت تھے، اور ان میں کسی قسم کی کمزوریاں نہ تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مولانا حالی جیسا بے ریا، دل کا صاف، غرور اور جھوٹ سے پاک اور علم و فضل سے مالا مال شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ان کو نئی تعلیم سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں عملی اقدام اٹھائے۔ قرآنی سوچ رکھنے والے لوگوں نے نئی تعلیم کی زبردست مخالفت کی، سر سید اور ان کے ساتھیوں پر الزامات عائد کیے، ان کی تنقید اور تحقیر کی، ان کو مردود کہا۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کا بھرپور ساتھ دیا، اس لیے ان کو بھی نشانہ تنقید بنایا گیا۔ تو بچوں آگے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اسی سبق میں سے۔ تو سوال نمبر 1، قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ تو بچوں ہم اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ اس کا جواب ہے مولانا حالی ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے، وہ تعصب سے پاک تھے، ہر قوم اور مذہب و ملت کے لوگ ان سے یکساں محبت اور خلوص سے ہر قوم اور مذہب و ملت کے لوگوں سے یکساں محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے۔ وہ جب کبھی ہندو مسلم فسادات کا کوئی واقعہ سنتے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا۔ ان کی تحریر و تقریر میں کیا بلکہ نجی گفتگو میں بھی کبھی کسی فرقے کے متعلق کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکلا جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ اگر کسی سے کوئی بات سنتے تو سخت برا مانتے اور نصیحت کرتے۔ وہ انصاف پسند اور مثالی شخصیت کے مالک تھے۔ تو دوسرا سوال ہے بچوں، مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں؟ تو ہم اس سبق میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مولانا حالی نے اپنی بساط کے مطابق عملی میدان میں 2 یادگاریں قائم کی تھی۔ نمبر 1 ہے انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں ایک مدرسہ قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور نمبر 2 اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے 2 سوال ہو گئے۔ اب اگلا جو ہے وہ ہے مدرجہ ذیل 3 نثری اصناف کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ یہ ہے خاکہ نگاری، سوانح نگاری اور شخصیت نگاری۔ تو بچوں خاکہ نگاری یہ اور سوانح نگاری اور شخصیت نگاری یہ تینوں میں فرق ہے۔ تو اس فرق کو کیسے جو ہے وہ واضح کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے ہم خاکہ نگاری کی تعریف دیکھتے ہیں کیا ہے۔ خاکہ نگاری اس نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی شخصیت سے ہمارا کچھ میل جول رہا ہو، اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں اور اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ پھر ہے سوانح نگاری یا سوانح حیات۔ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی پوری زندگی، حالات و واقعات کی تفصیل ترتیب وار بیان کی جائے، اس کو سوانح حیات یا سوانح نگاری کہتے ہیں۔ پھر ہے بچوں شخصیت نگاری۔ تو شخصیت نگاری ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخص کے متعلق ذاتی تاثرات یا جو کچھ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو بیان کریں اور دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات کو بھی درج کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں میں فرق جو ہے واضح ہو گیا ہے۔ یہ جو 3 نثری اصناف تھی، خاکہ نگاری، سوانح نگاری اور شخصیت نگاری۔ تو اب جو ہے بچوں اگلا سوال ہے، مدرجہ ذیل بیانات کے ثبوت کے طور پر سبق میں سے ایک واقعہ تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہاں پر 3 واقعے جو ہیں، 3 واقعات جو ہیں ان کو الگ الگ طرح سے پوچھا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے مولانا حالی شہرت اور خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 ہے مولانا حالی زبردست مہمان نواز تھے۔ نمبر 3 ہے مولانا حالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ تو ان تینوں واقعات پر
اس سبق میں مسائلیں پیش ہیں، تو ہم نے اسی سبق سے اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ہے بچوں، نمبر 1 جو ہے، مولانا حالی شہرت اور خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ ان سے فرمائش کرتے تھے لیکن ٹال جاتے تھے، اگرچہ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، اس کے باوجود وہ عذر کرتے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، اپنا لکھا یاد نہیں رہتا۔ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ تو پھر ہے کہ مولانا حالی زبردست مہمان نواز تھے۔ تو ایک بار مولوی انوار احمد آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر ایک بار مولانا حالی کو پانی پت میں ملنے کے لیے گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھایا۔ مزاج پرسی کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، بہت پیار سے کھانا کھلایا اور پانی پت کی ملائی منگوائی جو بہت مشہور ہے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ آدھی رات کو مولانا حالی کو احساس ہوا کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ ایک کمبل اور لا کر مولوی انوار پر اڑا رہے تھے۔ وہ جاگے، پوچھنے لگے کون ہے؟ مولانا حالی بولے میں ہوں۔ اس شفقت کا مولوی انوار کو بہت احساس ہوا۔ مولانا حالی مہمان سے بہت خوش ہوتے اور دل سے خاطر تواضع کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ مولانا حالی کتنے مہمان نواز تھے۔ تو اگلا سوال جو ہے، مولانا حالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ تو اس کی مثال بھی جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک بار مولوی عبدالحق اور مولوی حمید الدین طالب علمی کے زمانے میں مولانا حالی کو ملنے کے لیے علی گڑھ گئے، تو وہ سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مولوی حمید الدین کہنے لگے آپ ہمیں تعظیم دے کر شرمندہ کر رہے ہیں۔ مولانا حالی کہنے لگے آپ لوگوں کا احترام نہ کروں تو کس کا کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے سربراہ ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں یہ تینوں واقعات جو تھے یہ بیان ہو گئے ہیں۔ تو آگے پوچھا گیا ہے مصنف کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ درج اقتباس کا محاصل لکھیے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے، اس کی اشاعت و تلقین میں مقدور بار کوشش کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ تو بچوں یہ ایک اقتباس دیا گیا ہے۔ تو مصنف کا حوالہ دے کر سیاق و سباق، تو یہ مصنف جو ہیں وہ ہیں مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ حالی پر۔ اس میں سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے جس میں اس طرح سے تفصیل ہے کہ مولانا حالی جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ
ملک کے اندر جدید تعلیم کا فقدان ہے، یعنی جدید تعلیم کو عام کیا جائے، مغربی علوم سے لوگ واقف کار ہوں، تو اس کی اشاعت کی جائے، اور انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق بھرپور کوشش کی، لیکن کہا گیا ہے کہ آخری عمر میں کہ جو کالجوں کے طلبہ ہیں ان کا ایک مضمون ان کے سامنے آیا جو معیاری نہیں تھا، تو ان کو کچھ مایوسی، کسی قدر مایوسی ہوئی۔ تو عبدالحق لکھتے ہیں، مجھے خوب یاد ہے جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا، اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے، ان کو صدمہ ہوا کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ یہ جو عنوان اولڈ بوائے کے عنوان سے ایک مضمون جو ان کے سامنے آیا، تو اس میں مسخرہ پن تھا، یعنی ہنسی مزاح کی باتیں تھیں، بلکہ وہ معیاری مضمون نہیں تھا، اس میں کچھ اعلیٰ پائے کا جو ہونا چاہیے تھا وہ مضمون وہ نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھ کو علی گڑھ کے یونیورسٹی کے جو آج یونیورسٹی ہے علی گڑھ کے طلباء سے کچھ اعلیٰ درجے کی توقع تھی کہ یہ وہاں سے جو لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ بڑے مفکر یا عالم فاضل یا اسکالر ہونے چاہیے، لیکن ان کو کسی قدر مایوسی ہوئی کہ یہ مضمون جو ہے یہ کوئی معیاری مضمون نہیں ہے جس سے قوم کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو بچوں، یہ ہوا اقتباس اور سیاق و سباق کا حوالے کے ساتھ۔ تو آگے ہم خالی جگہیں جو ہیں وہ ایک سوال ہے، خالی جگہوں کو پر کریں، تو یہ ہے واحد جمع۔ تو اس نے مثال دی ہے کتاب کی، جو یہ واحد ہے اور اس کی جمع کتابیں، اور ادب جو ہے یہ واحد ہے اور جمع ادب کا جمع جو ہے آداب ہے۔ اسی طرح سے قلم، اس کی جمع آئے گی کلمیں، اور وقت کی جمع جو ہے اوقات، تو بات کی جمع باتیں، اور سبب کی جمع اسباب، رات راتیں، فلک افلاک، نظم نظمیں، طرف اطراف۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجئے ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تو یہ ہے دہی، دہی، تو اس کو اس طرح سے جملے میں استعمال کرنا ہے کہ پتہ چلے کہ دہی جو ہے یہ مذکر ہے یا مونث ہے۔ تو ہم دہی کا جملہ، دہی پر جملہ بناتے ہیں، دہی کھٹا ہے، تو دہی مذکر ہوا۔ پھر ہے مالا، مالا ہوتی ہے وہ باریک باریک دانے والی مالا، تو اس پر جملہ بنائیں گے، یہ مالا خوبصورت ہے، تو مالا جو ہے یہ مونث ہوا۔ پھر آگے ہے برف، تو برف پگھل رہی ہے، یہ بھی مونث۔ پھر ہے چاند، تو چاند پر یہاں کتاب میں مثال دی گئی ہے، عید کا چاند نظر نہیں آیا، تو یہ مذکر ہے۔ پھر ہے آبشار، تو اس پر جملہ بنانا ہے، یہ ایک بڑی آبشار ہے، تو یہ بھی مونث ہوئی آبشار جو ہے۔ پھر ہے دل، تو
تو کسی کا دل توڑنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں. تو دل کا توڑنا تو دل جو ہے یہ بھی مذکر ہے. تو بچوں اب آگے چلو، کچھ گرامر اس میں دی گئی ہے. وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے مرکب اشاری کہلاتا ہے. مثلا یہ کتاب، وہ قلم، ان میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں، جبکہ کتاب اور قلم مشار الیہ ہیں. مشار الیہ سے مراد وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اسم اشارہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے. درج ذیل جملوں میں سے مرکب اشاری تلاش کریں. مرکب اشاری تلاش کریں. تو مرکب اشاری وہ کتاب بہت دلچسپ ہے. تو وہ جو ہے یہ اشارہ ہے. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کتاب کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے وہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور کتاب جو ہے یہ مشار الیہ ہے، یعنی کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو یہ لڑکا ذہین ہے، یہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور لڑکا جو ہے یہ مشار الیہ ہے. یہ قلم اور وہ پینسل، یہ بھی اشارہ ہے اور وہ بھی اشارہ ہے. یہ اسم اشارہ ہیں، اور قلم جو ہے مشار الیہ ہے، اور پینسل جو ہے یہ بھی مشار الیہ ہے. ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں نے سری نگر سے خریدے ہیں. تو آگے چل کر دیکھو اگلا سوال ہے، مثال دیکھ کر خالی جگہیں پر کریں. تو مثال ہے یہاں پر مذکر اور مونس ہم نے بتانے ہیں. تو مثال ہے منشی، تو مونس ہے منشائن، منشی منشائن. تو ٹھاکر ٹھکرائن، کھتری کھترائن، نائی نائن. پھر حلوائی حلوائن، کسائی کسائن، فرنگی فرنگن. تو اگلی مثال ہے بچوں، مثال دے کر متضاد الفاظ لکھیے. متضاد الفاظ یعنی جو ضد لکھی جاتی ہے. جیسے مثال دی گئی ہے اور لفظ بھی دیے گئے ہیں. مثال ہے قریب، اس کی ضد ہے دور، یہ متضاد ہے. لفظ ہے باہر اور اس کی ضد ہے اندر. لفظ ہے اوپر، اس کی ضد ہوگی نیچے. لفظ ہے وسیع، اس کی ضد ہوگی تنگ. لفظ ہے نرم، اس کی ضد ہوگی سخت. دن کی رات، پہلا، اس کی آخری، اعلیٰ اور ادنا. تو بچوں ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے یہ مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ بچے اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کا خلاصہ لکھیں گے، اس پوری مشق کو آپ کریں گے، تاکہ ہمارے اندر
تیاری کرنے کی ایک استعداد پیدا ہو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔